العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقومهم بأمر اللہ اوفاهم بعہد اللہ واقسطهم بالسویہ وارأفهم بالرعیہ وعالمهم بالقضیہ. صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں. پیغمبر مولا کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہارے اندر 5 صفتیں ایسی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کسی اور کے اندر اتنی زیادہ نہیں. سب سے زیادہ یہ 5 صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں. ہماری شرح اسی میں پیغمبر کے اس حدیث کو خود مولا کائنات کی زبانی کے پیغمبر نے میری شان میں یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کا سب سے پہلی صفت کہ جو تمہارے برابر کسی بھی نہیں ہے کہ وہ ہے اقومهم بأمر اللہ. جتنے بھی کائنات میں انسان آئے اور بعد میں آئیں گے ان سب میں سب سے زیادہ امر خدا کو زندہ کرنے کے لیے جو کوشش تم نے کی ہے وہ کوئی اور نہیں کرے گا. سب سے زیادہ قوی و اقوی ہو امر خدا کے لیے، امر خدا کو قوام عطا کرنے میں، اس کو زندگی عطا کرنے میں، ان کو رائج کرنے میں جو تمہاری قربانیاں ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہے. تمہاری زندگی کا ہدف، تمہاری زندگی کا مقصد امر خدا کو اس کائنات میں رائج کرنا ہے، اس کائنات میں زندہ کرنا ہے، اس کائنات میں پھیلانا ہے. تم سے زیادہ یہ جذبہ کسی میں نہیں تھا. اسی امر خدا کو زندہ کرنے کے لیے علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن امر خدا مٹ جائے اس کو برداشت نہیں کیا. میں صرف ایک صفت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تمام صفت کے بارے میں. تو پہلی چیز، پہلی صفت جو علی کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ ہے امر خدا، حکم خدا کو قائم کرنا. کا دوسرا وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ. اللہ
کا خدا بند عالم کے عہد کو سب سے زیادہ وفا کرنے والا، پورا کرنے والا وہ تمہارے سوا کوئی نہیں۔ جب سے علی کی خلقت ہوئی ہے، خانہ کعبہ سے لے کر مسجد کوفہ تک علی کی زندگی آواز دے رہی ہے، میری ابتدا بھی خدا سے تھی، میری انتہا بھی خدا پہ ہے۔ کچھ نہیں ہے، آیا تھا تو خانہ خدا میں، جاؤں گا تو خانہ خدا میں۔ آیا تھا تو خانہ خدا میں سجدہ ریز ہوا، بت گرے، اور جب جاؤں گا تو خانہ خدا میں تو بھی سجدے میں رہوں گا۔ کَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، علی تمہاری دوسری صفت یہ ہے کہ تم جو خدا سے تم نے وعدہ کیا ہے، خدا نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے، تم سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہو۔ صرف یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، علی کی اس مختصر سی زندگی میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی فضیلت کا مقام تھا۔ ہر جگہ پر علی کہہ سکتے تھے قسم خدا کی علی کامیاب ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں آنا خود ایک مقام تھا، لیکن علی نے نہ کہا۔ آپ کہیں گے وہ تو بچپنا تھا، کیسے بول سکتے تھے؟ جو دستے رسول خدا پر آ کر، جو رسول خدا کے ہاتھوں پر آ کر چاروں کتابوں کی تعلیم، چاروں کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، کیا وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن علی نے نہ کہا۔ آغوش پیغمبر میں تربیت کے لیے آئے۔ بہت عظیم مقام ہے کہ کوئی پیغمبر کی آغوش میں آئے، تربیت پائے، پیغمبر کی زبان چوسے، لیکن علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جب 10 سال کی عمر ہوئی، یا اس سے پہلے کا سلسلہ، جب پیغمبر کو نبوت، ظاہری نبوت ملی، رسالت ملی، آ کر جناب خدیجہ سے بیان کیا۔ علی کے سامنے تو وہی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے خدیجہ عورتوں میں پیغمبر کے اوپر ایمان لائی، اور علی ایمان لے کر آئے۔ میں نے ایک دن آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی تھی کہ جب پیغمبر نے علی اور جناب خدیجہ کو بٹھا کر ان سے کہا تھا خدا بند عالم تم کو اسلام کی بیعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر پورا خلاصہ اسلام دونوں کے سامنے رکھا تھا، پھر پوچھا تھا خدیجہ سمجھ میں آیا خدا بند عالم تم سے کن شرطوں کے اوپر بیعت کا طلبگار ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں سمجھ گئی، میں ایمان لے کر آتی ہوں۔ وہیں پر علی نے بھی ایمان لے کر آئے۔ تب کہہ سکتے تھے قسم خدا کی میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے تب بھی نہ کہا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے علی کے خلافت کا اعلان کر دیا، میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا، لیکن تب بھی میرے مولا نے نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، تبلیغ پیغمبر آگے بڑھتی رہی، پیغمبر کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد توڑے جانے لگے۔ پیغمبر نے علی کو بستر پیغمبر پر لٹایا، میری جان کو بچانے کے لیے میرے بستر پر سو جاؤ۔ میرے عزیزوں، افضل المرسلین کی جان کے تحفظ کے لیے بستر پیغمبر پر سو جانا کہ ہم قربان ہو جائیں بہت عظیم مرتبہ تھا۔ میرا علی کہہ سکتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے نہ کہا۔ جب مرضی پروردگار خریدی، آیت نازل آ گئی، ہم نے تم کو اپنی مرضی دے دی۔ خدا کی مرضی جسے مل جائے اس علی کو کہنا چاہیے تھا میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے نہ کہا۔ المختصر یہ کہ علی نے 70 جنگیں پیغمبر کے ساتھ لڑی، ہر جنگ میں علی فاتح بن کر آیا، لیکن علی نے نہ کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خدا بند عالم کا ہے تو پیمان تھا، علی آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا علی جب تک وہ ضربت تمہارے نہ لگے کہ جس کے بعد تم مجھ سے ملاقات کرو گے، تب تک علی کو نہیں کہنا کہ میں
کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبد ود کو جس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ آج کے دن علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین جن و انس کے عبادت کے اوپر بھاری ہے، لیکن علی نے نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیزو، علی آخری دن اس ضربت کے بعد اعلان کر کے بتا رہا ہے میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا اس دن کہوں گا علی کامیاب ہو گیا، تو میں اعلان کر رہا ہوں علی کامیاب ہو گیا۔ صلوات پر محمد تو میرے عزیزو، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں علی عہد خدا بندی کو، وعدہ خدا بندی کو پورا کرنے والے سب سے زیادہ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقْسَطُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اے علی تمام عالم انسانیت میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے تم ہو۔ تاریخ نے لکھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ علی کو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایک عورت معاویہ کے دربار میں آئی کچھ مطالبہ کرنے کے لیے، اپنی کچھ پریشانیاں لے کر، کچھ اس کے کارندوں کی شکایت لے کر کہ تیری طرف سے جو حکام شہروں پہ مسلط کیے گئے ہیں وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو روک، کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوموں کی آہ تجھے اور تیرے کارندوں کو کھا جائے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا مظلوموں کی آہ سے، کسی مظلوم کو ستانا نہیں، اس لیے کہ جب مظلوم کے دل سے کوئی آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھے آسمان سے جا کر ٹکراتی ہے، اس سے بچنا مظلوموں کی آہ سے۔ معاویہ رو بولے، ایک مرتبہ معاویہ نے کہا تو علی کی چاہنے والی ہے، علی سے محبت کرنے والی ہے، الحمدللہ میں اس ذات سے محبت کرنے والی ہوں کہ جو پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہے، میں اس ذات سے محبت کرنے والی ہوں کہ جو ایمان ہے اور پھر مولا کائنات کے فضائل پڑھے۔ آخری میں ایک جملہ کہا، معاویہ نے کہا کہ وہ تو موت کے آغوش میں سو گئی، تجھے کیا مل رہا ہے اس سے، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے دنیا کی دولت عطا کر دوں۔ تو اس کے بعد اس عورت نے ایک جملہ کہا ہے کہ معاویہ سن، تو مجھ کو دنیا کی دولت تو دے سکتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، اگر وہ ختم نہ ہوگی تو میں زندہ نہ رہوں گی اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ علی نے تجھ کو کیا دیا ہے، تو سن، اس کائنات سے علی نہیں اٹھا، مظلوموں کی آس اٹھ گئی، اس کائنات سے علی نہیں گیا، عدل ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، قسم خدا کی قبر میں علی دفن نہیں ہوا، عدل و انصاف دفن ہو گیا، مظلوموں کا حمایت کار دفن ہو گیا، علی دفن نہیں ہوا، کوئی اب مظلوموں کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی تیرے دربار میں اور حکام کے دربار میں شرابیوں کو کوڑے لگانے والا نہیں ہے، وہ ذات علی تھی کہ دربار خلیفہ میں کھڑے ہو کر ان کے رشتہ داروں کو شراب پینے کے بعد کوڑے لگا دیے۔ کب وہ ذات نہیں رہی جو مظلوموں کو انصاف دلا سکے؟ پیغمبر نے کہا اقسطہم بالسویہ، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ میرے عزیزو، جب میرا مولا ظاہر خلافت پر آیا ہے اور مالک جو حکومت کا مال تھا جب لوگوں میں تقسیم کیا ہے، تقسیم کرنے کے بعد جب سب لوگوں میں بانٹ چکا، سامنے در کے سامنے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جھاڑو لگا کر کہا پروردگار گواہ رہنا میں نے کسی کے حق میں کوئی ظلم نہیں کیا، جو کچھ تھا سب ان کے بندوں تک پہنچایا۔
تاریخ یہ بیان کرتی ہے نام ذہن سے نکل گیا ہے، کوئی خاندان بنی ہاشم کی ایک خاتون تھی، جب علی تقسیم کر رہے تھے، شہریت دے رہے تھے، تو وہ بھی گئی تو ان کو بھی 20 دینار دیے، اور جب ان کی ایک کنیز گئی جو حبشہ کے رہنے والی تھی، کنیز تھی، خادمہ تھی، جب وہ گئی تو اس کو بھی 20 دینار دیے۔ جب وہ نکل کر آئی تو اس سے پوچھا کہ تجھ کو علی نے کتنا دیا؟ کہا 20 دینار۔ کیا 20 دینار؟ مجھ کو بھی 20 دینار اور تم کو بھی 20 دینار؟ میں بنی ہاشم سے ہوں، میں عرب ہوں، میں بہن ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، مجھ کو بھی 20 دینار، تم کو بھی 20 دینار؟ کہاں یہ دیا ہے؟ جب علی سب تقسیم کر چکے، ایک مرتبہ علی کے پاس آئی، علی تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے میری خادمہ کو بھی 20 دینار دیا، مجھ کو بھی 20 دینار دیا، تم کو معلوم ہے بنی ہاشم سے ہوں، تم کو معلوم ہے میں عرب سے ہوں، تم کو معلوم ہے میں یہ ہوں، تم کو معلوم ہے میں ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا میں نے قرآن میں کہیں یہ چیزیں نہیں پڑھی کہ جو افضلیت کا معیار ہو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں ملا کرتی، اور یہ مال سب کا ہے، سب کو برابر سے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو علی کو قتل کیا گیا ان کے انصاف، ان کے عدل کی وجہ سے۔ اس کے بعد امام رسول نے ارشاد فرمایا وَأَرْأَفُهُمْ، بس یہیں پر میں ختم کروں گا، بِالرَّعِيَّةِ، علی تم سب سے زیادہ مہربان ہو مخلوق خدا کے اوپر، سب سے زیادہ مہربان علی، تم سے زیادہ مہربان کوئی مخلوق خدا کے اوپر نہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہو داماد پیغمبر، جانشین پیغمبر، نفس پیغمبر ہے، کیوں نہ مہربان۔ تاریخ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ پیغمبر ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ غور سے سنی میرے عزیزوں، میرا مولا کا جنازہ اب اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، آج شب میں علی دفن ہو جائیں گے۔ زینب بابا کے سہارے بیٹھے تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ عزیزوں، پیغمبر جب اس گلی سے گزرے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو گلی کے کنارے ایک کونے میں ایک طرف کھڑا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ پیغمبر اس کے پاس گئے، زمین پر بیٹھا، بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تم رو کیوں رہے ہو، تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ اس بچے نے ایک عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے۔ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، مجھے یہ بچے اپنے ساتھ کھلا نہیں رہے ہیں۔ بچے کو اپنے سینے سے چپٹا لیا۔ میرے عزیزوں، مقال ہے، احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب تمہیں کوئی یتیم بچہ ملے تو اس کے اوپر، سر کے اوپر دست شفقت ضرور پھیرو۔ جتنے سر کے بعد اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، خدا بند عالم تمہارے اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیغمبر نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد اپنی گودی میں لیا، اپنے سے ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر آئے۔ آنے کے بعد فاطمہ کی آواز نے، فاطمہ میرے لال، میری نور نظر، میری لخت جگر، میرا قریب آؤ۔
کہا جی بابا، کہا اپنے اس بھائی کو ہاتھ پکڑو، اس کو لے کر جاؤ، نہلاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ کتنا کریم ہے ہمارا رسول کہ یتیم بچے کو اپنا بیٹا بنایا، فاطمہ کا بھائی بنایا۔ کہ فاطمہ اپنے بھائی کو نہلاؤ۔ فاطمہ نے بچی کو لیا، نہلایا، اچھا کپڑا پہنایا۔ پہنانے کے بعد پیغمبر نے اب اپنی گود میں لیا، پھر لے کر ان بچوں کے پاس آئے، بلایا بچوں کو، بچوں میرا قریب آؤ۔ بچے قریب آئے، کہ بچوں مجھے اتنا بتاؤ کہ اس بچے سے کس نے کہا تھا کہ تم یتیم ہو، تم کو اپنے ساتھ نہ کھلائیں گے؟ کچھ بچے آگے نکلے، کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا، خدا ان سچے بچوں کی زبانوں کے اوپر رحمت نازل کرے۔ رسول نے تو سچ بولا انہوں نے جب پیغمبر نے پوچھا تھا۔ ربی آپ نے دیکھا چھوٹا سا بچہ کتنی اچھی تلاوت کا کہا تھا، کیا عمر تھی، خدا رحمت کرے اس بچے کی، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہ یتیمان آل محمد ہے، آل محمد کی تعلیم انہیں دو، انہیں آل محمد کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ علی کی خواہش کو پورا کرو، آل محمد کی خواہش کو، آرزو کو پورا کرو۔ بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ رسول نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہا اب اس بچے کو یتیم نہ کہنا، آج سے اس بچے کا باپ میں محمد ہوں، میں رسول ہوں۔ تو یہ رسول تھا کہ جو علی کا بھی رسول ہے، علی کا بھی مولا ہے، جو اتنا مہربان ہو۔ سوچو پھر وہ علی کہ جو اس کا غلام ہے، جس نے رسول کے ہاتھوں میں تربیت پائی ہے، پھر وہ علی کیوں نہ مہربان ہوگا۔ بس علی کی مہربانی، علی کی رؤفت کے متعلق ایک واقعہ سنا کر مصائب، یہ مصائب بھی ہوں گے میرے عزیزوں۔ جس وقت علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، کوئی رویا ہو نہ رویا ہو، لیکن کوفے کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب سے علی کوفے میں آیا تھا، جو یتیم بچہ ملتا تھا، علی اپنے زانوں پر اس بچے کو بٹھاتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر لقمہ ان بچوں کو کھلاتے تھے۔ آج وہ مہربان علی، وہ بچے جو یتیم تھے، باپ گزر گئے تھے، انہیں احساس یتیمی نہیں ہوا تھا، لیکن علی کے بعد ان بچوں نے کہا آج واقعاً ہم یتیم ہو گئے۔ یہ علی تھا، مہربان علی، رؤوف علی، کریم علی۔ تاریخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ علی گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے، وہ کنویں سے پانی نکال رہی ہے۔ میں نے بزرگ علماء کی زبانی سنا کہ علی جوان عورت کو سلام نہیں کرتے تھے، لیکن جو بوڑھی ہوتی تھی ان کو سلام کرتے تھے۔ جب پیغمبر نے ضعیفہ کو پانی نکالتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ قریب گئے، جا کر سلام کیا، ضعیفہ نے سلام جواب دیا، اور علی نے کہا ضعیفہ کیا ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ میرے عزیزوں، آج جتنا ہو سکے گا آنسو بہا لیجیے گا علی کی مظلومیت کے اوپر۔ اس نے کہا دعائیں دعا دینے کے بعد خدا تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، میری مدد کر۔ علی نے کنویں سے پانی نکالا، اس ظرف کو بھرا، بھرنے کے بعد اپنے کندھوں پر رکھا۔ وہ ضعیفہ آگے آگے چلی، علی پیچھے پیچھے۔ دروازے پر پہنچے، علی دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ بی بی نے کہا دروازہ کھول کر اے مرد مومن آ جا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ علی نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا شوہر
علی کے ساتھ جنگ صفین میں گیا تھا، میرا شوہر جنگ صفین میں علی کے اوپر قربان ہو گیا، لیکن پتہ نہیں علی کیسا حاکم ہے، آج تک ہماری خبر گیری نہیں کی، میرے بچے بھوک سے تڑپ گئے، کبھی آ کر پوچھا نہیں۔ علی کا سر جھک گیا، علی نے اجازت چاہی گھر سے نکلے، شب کا سناٹا ہوا، علی نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، لے کر اس صحیفہ کے در پر گئے، گھر پر گئے، جا کر دب الباب کیا، کچھ پھل بھی رکھے تھے، رمضان کا مہینہ ہے۔ جیسے علی نے جا کر دب الباب کیا تو اس صحیفہ نے آ کر گھر کو کھولا، دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا میں وہی مرد مومن ہوں کہ جس نے تمہارے پانی لانے میں مدد کی تھی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوں۔ صحیفہ نے دروازہ کھولا، کہا تشریف لائیے۔ تو علی نے کیا دیکھا کہ وہ صحیفہ آگ جلائے ہوئے ہے، اس آگ کے اوپر برتن ہے، اس برتن میں خالی پانی ہے، بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، کھانا بن جائے گا، تم سو جاؤ، بھی تم کو کھلا دوں گی۔ عزیز و علی نے جیسے ہی یہ دیکھا تڑپ گئے، کہا صحیفہ ہے، دو کام ہے، ایک کام تو کر، ایک کام علی کرے گا۔ کہا کیا؟ کہا یا تو کھانا بنا، میں تیرے بچوں کو کھلاتا ہوں، یا تو بچوں کو کھلا، میں کھانا بناتا ہوں۔ عزیز و سنو، یہ مہربان علی ہے، یہ رؤوف علی ہے، یہ وہ علی ہے کہ جس نے یتیموں کی پرورش کی ہے۔ ہاں عزیزو، ادھر اس نے کھانا بنانا شروع کیا، علی جو پھل لے کر آئے تھے ان کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ایک ایک بچے کو اپنے ساموں پر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا رہے تھے۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس صحیفہ کے گھر میں وہ جلتا ہوا چولہا اور اس کی آگ اٹھی اور اس سے کھڑکھڑانے کی کچھ آواز آئی، تو جو پڑوس کا گھر تھا اس نے کہا اس کے گھر سے برتن کے کھڑکھڑانے کی آواز آ رہی، دیکھو کیا کر رہی ہے۔ تو کیا دیکھا کہ صحیفہ بیٹھی ہوئی کھانا بنا رہی ہے اور علی اس کے بچوں کو کھلا رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے، کبھی کسی کو سینے سے لگاتے ہیں، کسی کی پیچھانی چومتے ہیں، کسی کا سر چومتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے دیکھا تو پھر ایک مرتبہ جب کھانا بنا چکی، اب روٹی پکانے کا جب وقت آیا تو اس صحیفہ نے کہا میں تنور جلا نہیں سکتی، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ اسے تنور کو روشن کر دے۔ عزیزو، جیسے بس میں اب ربط مصائب کی جانب آنا چاہتا ہوں، علی نے تنور کو روشن کیا۔ تاریخ نے بتایا کہ جب اس میں آگ چلنے لگی، علی ایک مرتبہ چہرہ اپنا آگ کے قریب لے کر گئے اور لے جا کر کہا کہ اس آگ کا مزہ چکھ، تو ان یتیم بچوں سے کیسے غافل ہو گیا تھا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مہربان علی، اس کی مہربانی کو کیسے ذکر کروں، اس کی محبت کو کیسے ذکر کروں۔ ادھر علی نے چولہا جلایا، اس صحیفہ نے روٹی پکانا شروع کی، بس تھوڑی دیر کے بعد وہ صحیفہ گھر میں آئی، وہ پڑوسن گھر میں آئی تو اس نے صحیفہ کو بلایا، کہا تو یہ کیا کر رہی ہے، تجھے تو جانتی ہے کہ یہ کون ہے کہ جن کو تو نے اپنے بچے دیے ہیں کہ وہ تیرے بچوں کو کھلائے؟ کہا کون ہے؟ میں نہیں جانتی، ایک بندے خدا ہے، اس نے آج دوپہر میں بھی میری مدد کی تھی اور اس وقت کھانا لے کر آیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تو نہیں جانتی، یہ علی ہے، حاکم کوفہ ہے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً وہ تڑپ گئی، کہا میں نے تو حاکم وقت کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، میں نے کہا تھا علی نے آج تک ہماری خبر نہیں لی، یہ تو علی ہے۔ ایک مرتبہ فوراً آئی، علی کے قدموں پر گر گئی، علی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں نہیں پہچانا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا صحیفہ تو نہیں، تو مجھے معاف کر دے، میں اتنے دن تک تجھ سے غافل کیوں تھا۔
علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نجف کی زبانی، کسی خطیب کی زبانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے نجف کے منبر سے ایک خطیب کو پڑھتے ہوئے سنا کہ جب 21 کی شب ہوئی تھی اور طبیب دیکھنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا علی اب وصیتیں کر لو، تمہاری زیادہ زندگی نہیں رہی، اور پھر کچھ باتیں کہ اس کے بعد حسن کو اپنے پاس بلا کر کہا حسن علی تڑپ رہے ہیں، زہر بہت تیزی سے اثر کر رہا ہے، حسن اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اگر دودھ مل جائے تو علی کو پلا دو۔ کہ علامہ جوادی مرحوم فرماتے ہیں کہ خطیب نے بیان کیا کہ جیسے ہی طبیب نے حسن سے یہ کہا، وہاں پر کوفے کے یتیم بچے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا طبیب کہہ رہا ہے علی کو سکون مل سکتا ہے اگر تھوڑا سا دودھ مل جائے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے علی کے گھر سے اٹھے، اپنے گھروں کی طرف چلے، اپنے گھروں میں پہنچے، چھوٹے چھوٹے برتن لے کر اپنی ماں کے پاس گئے، اماں اگر ہو سکے گھر میں تھوڑا سا دودھ ہو تو ہمیں دے دو۔ عزیزو چل رہے ہیں، شام ہو جائے گی، اذان ہوگی، میں ابھی تو اذانوں کا تذکرہ کروں گا، بڑی عجیب و غریب اذانیں تھی، جتنا ہو سکے آج سکین، آج زینب کو ان کی یتیمی کا پرسہ دو، ارے گھٹ گھٹ کر نہ رو، زینب آج کی شب نہ رو سکی۔ خدا رحمت کرے ان زبانوں، ان آوازوں کے اوپر کہ جو اہل بیت کی محبت میں کھل کھل کر روتے ہیں، ارے خدا تمہیں اہل بیت کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر پہنچے، ماما اماں اگر ہو سکے تھوڑا سا دودھ دے دو، اماں اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دودھ دے دو۔ عزیزو کل میں ایران کے خطیب کی ایک تقریر سن رہا تھا، اس میں عجیب و غریب انہوں نے ایک واقعہ پڑھا، کہا جب یہ بچے کا دودھ لینے گئے تو ان میں ایک بچہ بھی تھا، جب وہ بچے دودھ لے کر آ رہے تھے حسن دیکھ کر رونے لگے، تڑپنے لگے، تو ان میں ایک بی بی کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے، بچے کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں دودھ ہے۔ اس عورت کا روزانہ کا کام یہ تھا کہ جب وہ دودھ دوہتی تھی تو اس کو بیچنے کے لیے لے جاتی تھی تاکہ اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے۔ علی نے یتیم بچوں کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا، اس کی ماں کو دیکھا، آگے بڑھے، کبھی بھی تو کیوں آئی ہے، تو یہ دودھ لے کر کیوں آئی ہے؟ اس ماں نے بیان کیا، حسن میں نہیں آئی، میرا بیٹا میرے گھر پہنچا، جب گھر پہنچا تو میرے بیٹا نے مجھ سے کہا اماں اگر ہو سکے آج دودھ بیچنے نہ جانا، یہ دودھ تھوڑا سا مجھے دیتے، آج تیرا بیٹا تجھ سے کھانا نہ مانگے گا، اماں آج مجھے کھانا نہیں چاہیے، میرا مولا علی۔ طبیب نے کہا ہے حسن ہو سکے تو تھوڑا سا دودھ پلا دو، اماں مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے اپنے مولا کے لیے دودھ چاہیے۔ اسدالو بچے دودھ لے کر آ گئے ہیں، بس اب میں ختم کرتا ہوں یہ روایت پڑھ کر، بہت کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا تھا، دل ٹوٹتا ہے، روتا ہے جب مظلومیت علی سامنے آتی ہے۔ عزیزوں شام کا وقت قریب ہے، سوچو زینب بابا کے جنازے کے سہارے بیٹھی ہوگی، ام کلثوم قریب ہوگی، افطار کا وقت قریب ہے،
सोचो जिस घर में जनाजा पड़ा हो, बाप का जनाजा हो, बेटियां कैसे इफ्तार करेंगी। अली ने वसीयत की थी, मेरे लाल हसन मेरे जनाजे को मख्फी तौर पर उठाना। अजीजों कितना मेहरबान अली था। चंद वसीयतें सुने अजीजों। पहली वसीयत ये की थी, बेटा हसन, तमाम बच्चों को बुलाकर, बेटा हसन अगर देखो याद रखना, मजलूमों का हमेशा साथ देना, जालिमों का कभी साथ न देना। और फिर वसीयत की, बेटा हसन, बेटा हसन, बेटा हसन, देखो जो यतीम बच्चे हैं उनसे कभी फरामोश ना हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिंदा रहो और कोई यतीम बच्चा मौत की आहोश में सो जाए। और कुछ वसीयतें की। लो अजीजों, मैं तो अजान का तस्करा करना चाहता हूँ मेरे अजीजों। तारीख के अहले बैत में ज़ैनब की जिंदगी में 2 अजानें ऐसी हुई हैं जिसके बाद ज़ैनब पछाड़े खाकर गिरी है, ज़ैनब पछाड़े खाकर जमीन पर गिरी है। पता है कौन कौन सी अजानें? और दोनों अजानों का अंदाज अलग था, दोनों ज़बानों का लहजा अलग था। एक लिसानुल्लाह की अजान थी, एक लिसानुल्लाह की अजान थी, और एक उसकी अजान थी कि जिसके गुफ्तार रसूल के गुफ्तार थी। बस अजीजों, खत्म करता हूँ, चंद जुमले सुने। 2 अजाने अजीबो गरीब गुजरी कि जिसके बाद ज़ैनब ने पछाड़े खाए, ज़ैनब जमीन पर गुजरी। एक 19 की सुबह की अजान थी, जब अली ने आकर अजान दी और कहा अल्लाहु अकबर। ज़ैनब के कानों में जैसे ही आवाज पहुंची, ज़ैनब तड़पी और एक मर्तबा जाकर हसन से कहा, भैया हसन, आज बाबा का लहजा बदला हुआ है। भैया हसन, अरे आज बाबा
چلی جا، ابھی تیرا بھائی زندہ ہے۔ ہائے مولا علی، آپ کا جنازہ اٹھا، زینب جیسے بھی ہوئی روئی، کسی نے تماچے نہ مارے، لیکن شہادت حسین کے بعد تماچے